السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج اسلامی سال جو محرم سے شروع ہو رہا ہے وہ اس عاشوراء کے 10 ایام کے اندر اس وقت اپنے شروعات میں ہے، لیکن یہ 10 دن خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی خاص وجوہات ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اس کو جاننے کے لیے کہ میں آپ تک ان 10 ایام کی پوری تفصیل پہنچاؤں، ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ آخر یہ محرم الحرم کا دن سیاہ باب سے تعبیر کیوں کیا گیا۔ ناظرین، یہ دن جو ہے، یہ 10 دن بہت ہی مشکلات اور ماتم پرستی اور رنجیدہ غمزدہ دن ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تاریخ میں سیاہ باب سے رقم کیا جاتا ہے، کیونکہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام جن میں 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجوہات رہی ہوگی؟ کیوں ایسا معرکہ پیش آیا کہ یزید ابن معاویہ کو اس بات کی کیا ضرورت پڑی کہ ایک صحابی کے بیٹے نے کربلا کے اندر اس خاندان رسول کو شہادت کا جام پلا دیا، جو کہ قیامت تک ایک تاریخ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اس بات کی سے ہر انسان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ یزید بن معاویہ کی جو حکومت تھی، ناظرین، وہ بڑی ظالم، تشدد اور بزدل حکومت تھی، جس نے اس طرح سے مظالم ڈھائے، کیونکہ اس کا ظلم جو تھا وہ ایک عیاش، لٹیرا اور غیر تہذیب یافتہ انسان تھا، جس کے دل میں کبھی بھی رحم تک موجود نہیں تھی۔ اور یہ جو خلافت تھی، یہ خلافت ابن ابو سفیان کی صلاح کے معاہدے کے خلاف اسے حاصل ہوئی تھی، اور اس طرح سے وہ اس خلافت کے اندر اتنا زیادہ عروج پر جا پہنچا تھا کہ اس نے سب کو اپنی بیعت میں شامل کرنا ایک مقصد بنا لیا تھا، اور اس طرح سے اس نے یہ بھی سوچا کہ میرے لیے اگر کہیں خطرہ ہے تو وہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اہل بیت شاید میرے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ انہیں بھی وہ اس بات سے باور کروانا چاہتا تھا کہ آپ میری بیعت میں شامل ہو جائیں، میری بیعت کو قبولیں، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ اور اس دھوکے دڑی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے خطوط کو امام حسین علیہ السلام تک روانہ کیا۔ جو خطوط ان تک پہنچے، ان خطوط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنی طرف سے ایک جواب ارسال کروں، اور جواب دے کر انہوں نے اپنے ایک ساتھی مسلم بالعقیل کو وہاں کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، یہ سب جانتے تھے کہ وہاں کی جو دور خلافت ہے اس میں ظالم کمانڈر، گورنر جو بڑے ہی بے رحم بزدل ہیں، کیونکہ وہ کسی کی پناہ نہیں چاہیں گے، تو مسلم بالعقیل کو اکیلے ہی روانہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچ چکے تھے، تو ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے اندر یہ تحریراً ارشاد بھی فرمایا کہ اگر آپ بدل چکے ہیں تو میں ضرور آپ تک پہنچوں گا، لیکن اگر آپ انہی میں سے ہیں، آپ کی وہی حالت ہے، آپ کا وہی ظلم ہے، وہی تشدد ہے، تو پھر اس بات پہ ہم غور و فکر کریں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا۔ اور اس بنا پر جب مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا، جب وہ کوفہ کی گلی میں پہنچا تو وہ نہیں جانتا تھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں، یہاں پر کس طرح کے سنگ دل لوگ بس رہے ہیں، اور انہیں ایک سپاہی نے اپنا ایمان دے کر یہ کہا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا، اور جب وہاں سے لے گیا تو آگے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد کسی ایک جگہ محل پہ لے کر اونچی جگہ سے نیچے کی طرف دھکیل کر شہید کر دیا گیا۔ اس بات کی خبر جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوفہ تک جانا ہوگا، اور وہ مایا عیال، خانوادہ رسول سبھی اس بات کو لے کر تیار ہو گئے اور وہاں تک پہنچے۔
انہیں بھی تب تک بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ایسا شخص جو ایک صحابی کا بیٹا ہو کر خانوادہ رسول، نواسۂ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتا ہے بنا کسی اسباب کے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو تب جا کے انہیں یہ معلوم ہوا۔ پہلا دن کوفہ کی گلی میں گزارا اور دوسرے دن وہاں کی ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں پر یہ معلوم کیا یہ کون سی جگہ ہے۔ کسی نے جس بستی کا نام نینوا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن تاریخ نے بعد میں یہ ظاہر کیا کہ یہ وہی کوفہ کی سرزمین تھی، اور وہاں پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کوفہ ہے، یہ کربلا ہے۔ اور کربلا کی اس بستی میں جب پہنچے تو وہاں پر دوسرا دن تھا، اور دوسرے ہی دن وہاں پر ایک لشکر ابن سعد 6000 افواج کو لے کر وہاں پہنچ گیا، اور اس نے اپنا لشکر جو تھا وہ پڑا ہوا اپنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے بچھا دیا۔ اور اس طرح سے تیسرا 3 محرم کا دن بھی جو ہے وہ اسی پریشانی کے عالم میں گزرتا گیا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے خود جامع مسجد میں آ کر اپنی تقریر میں، اپنی خطابت میں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کے لیے میرے تمام خزانے کھول دیے گئے ہیں، اب میرے دشمن یعنی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کے ساتھ لڑ سکیں۔ اور اس بات پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس بات کو لے کر شامل ہو گئے، جن میں سب سے پہلا شخص جو تھا وہ شمر نے 4000 افواج کو ساتھ لیا، ابن رکاب نے 2000 کو، اور حسن بن نمیر نے 4000 کو، اور ابن رینا نے 3000 کو، ابن خرشہ نے 2000 کو ساتھ لے کر یہ لشکر جو تھا وہ وہاں تک پہنچتے گئی۔ گھیرا بندی ہوتی گئی، ہر طرف سے افواج کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ ایک مظالم، ایک بے تنگ دلی کے ساتھ یہ لوگ کچھ چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ کیوں 5 اور 6 تاریخ کو بھی یزیدی لشکر جو تھے وہ اسی طرح وہاں تک پہنچتے رہے، اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا، کہا کہ میں بہت سارے لشکر بھیج چکا ہوں، لگ بھگ 70,000 کے آس پاس میں نے لشکر وہاں تک بھیج دیے، آپ فوری طور جنگ کی تیاری کریں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی بند کر دیں۔ اور ان کی اس خطوط کے بعد ویسا ہی ہوا کہ فوج کی لشکر جو تھے وہ شہر فرات پر بھیج دیے گئے، پانی کو گھیرا گیا، ہر طرف سے پانی بند کر دیا گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں میں پانی بند ہو گیا، اور جو بچا ہوا پانی تھا وہ بھی اسی دن کچھ چند تھوڑا سا تھا، ختم ہو گیا۔ اب جو خیموں کے اندر نواسۂ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی زینب، حضرت علی اصغر، باقی اصحاب سب پریشان ہیں، پانی سے بلبلاتے ہیں، کیونکہ ریتلی زمین تھی، اس ریتلی زمین کے اندر بہت زیادہ گرمی برداشت سے باہر تھی۔ آخرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی قمر بن ہاشم بن علی نے بہت ساری جگہوں پہ کنویں کھدوانے کی کوشش کی تاکہ کہیں سے پانی نکالا جا سکے، لیکن مایوسی ہاتھ آئی، پانی کہیں پر بھی نہیں ملا، اور اس طرح سے پورا خیمہ جو تھا وہ نا امید ہو گیا۔ 8 محرم کو ایسا ہوا، اور 8 محرم کو یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ یزید کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ ہماری بیعت قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔
اور یزید کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ مجھے اپنی جان کی قربانی دینا منظور ہے، یہاں سے دوسری جگہ جانا منظور ہے، لیکن آپ جیسے ظالم، بزدل اور دنیا کی دولت میں ڈوبے ہوئے، لذتوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی بیعت مجھے کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں اپنی نانا کے دین کے لیے۔ اور اس طرح سے 9 محرم کو یہ اطلاع دے کر جنگ کی تیاری شروعات ہوگی۔ اور اسی دن امام بی بی زینب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی، کہا ایک دن کی مہلت یزید کو اور دی جائے تاکہ وہ یہ سوچ لے کہ آخر مجھے کس سے جنگ کرنی ہے، وہ اس بات سے واقف ہو جائے، اور ہمیں بھی ایک رات اپنے اللہ کے دربار میں عبادت اور دعاؤں میں مشغول رہ کر اللہ سے ہر بات کہنے کا موقع مل جائے۔ اور اس طرح سے وہ رات گزاری گئی نہ ساتھیوں، جو رات بڑی سنگین تھی، بل بلاتے ہوئے روتے ہوئے رات نکالی، پیاسے تھے، پریشان حال تھے، اور 9 محرم کو اطلاع دے کر جنگ کی شروعات کی گئی۔ اور اسی صبح بی بی زینب نے حضرت عباس، غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ والسلام کو جا کر کہا کہ بہت پیاسی ہوں، میرے لیے پانی کا کہیں انتظام کریں۔ ان سے رہا نہ گیا، وہ ایک دریائے پر پہنچے، وہاں پر پانی بھرا اور واپس جا رہے تھے کہ یزید کے فوجیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے تیر اندازی کی اور دونوں ہاتھ قلم کر دیے۔ انہوں نے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا کر خیمے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ظالم فوج نے، یزیدی لشکروں نے جو مشکیزہ تھا وہ اسے بھی توڑ دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کا جب پتہ چلا امام حسن علیہ السلام کو تو اور پریشانی کا عالم بن گیا، اور اس طرح سے 10 محرم کا دن آ پہنچا۔ اور 10 محرم کے دن جب ایک کمانڈر یزیدی فوج کا، جو اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ حق پر کون ہے، اور آخر کار دن گزر گیا۔ تمام ساتھی جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھی، وہ جنگ میدان کے اندر اپنی جذبے کے ساتھ لڑتے رہے اور باری باری شہید ہوتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام خود بھی لڑنا چاہتے تھے، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر انہوں نے روک دیا گیا کہ وہ آخر پر رہیں گے۔ اور اس طرح نماز عصر کا وقت ہو گیا، تپتی ہوئی ریت کے ساتھ تیمم کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے ان پہ وار کرنا شروع کر دیا، تیر اندازی کی گئی، اور اس طرح سے وہ بہت ہی نڈال ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ وہ جسم جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں رکھا کرتے تھے، جو ان کے کندھے پہ سواری کرتے تھے، جو نماز میں ان کی پیٹھ پر رہتے تھے، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ نواسا اس وقت کس حال میں تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ ساتھیوں پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز کو مکمل کیا، اور آخر کار جب سجدے میں گئے تو شمر لائن نے جسم تن سے سر جدا کر دیا اور نیزے پہ اٹھا لیا، اور نعرہ بازی میں وہاں سے نکلنے لگے۔ جب خیمے میں رونے کی آوازیں آنے لگی، چیخ اور پکار کی آوازیں آئیں، کورام مچ گیا، تب خیموں کو آگ لگا دی، بالیاں کھینچ کر نکال دی، بہت ظلم اور تشدد کیے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسی دوران ایک ساتھی جو وہاں پر اس وقت علیل حالت میں، بیماری کی حالت میں، جو جنگ میں شامل نہ ہو سکے، امام زین العابدین فرزندان امام حسن علیہ السلام، ان کو بی بی زینب نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کوفہ سے دمشق تک لشکر کے ساتھ، یزیدی لشکر کے ساتھ جا پہنچی۔ وہاں پر اس بات پر انہوں نے خطبہ بھی دیا، فرمایا کہ یزید، میرے نانا کا جو دین ہے، جسے تو اپنی فوجی لشکر اور طاقت کے ساتھ مسلنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میرا نام ہمیشہ باقی رہے گا، میرے نانا کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، تیرا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، شہدائے کربلا کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، ان کی رسالت، سب تا قیامت تک امت کے لیے باعث فخر رہے گی، یاد رہے گی۔ آج بھی مزارات پہ شہداء کے مزارات پہ آج بھی سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، سب یادگاریں موجود ہیں، ان کے نام لیوا آج بھی موجود ہیں۔ بس اگر کہیں نام لیوا نہیں ہے تو یزید کا نہیں، جس نے اتنے ظالم ڈھائے، جس نے ظلم کی حدیں پار کر دیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں نے مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس سے تھوڑی سی 10 دن کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جائے۔ ناظرین اسی میں ہم زین العابدین کی نسب سے پوری دنیا کے اندر جو آل بیت، آل سادات اس وقت بھی قائم ہیں، تا قیامت موجود رہیں گے۔ پوری امت کے اوپر یہ تلقیناً بات ہے کہ آپ آل بیت کو احترام، قدر اور عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کی عزت کریں۔ یہ معصوم ہیں، ان کی معصومیت کی طرف دیکھیں، ان کی دنیا داری کی طرف مت دیکھیں، ان کے نسب کی طرف دیکھیں کہ یہ کس نسب سے ہیں۔ اگر اسلام زندہ ہوا تو ہر کربلا کے بعد، کیونکہ اگر اس وقت نواسۂ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ عمل نہ کرتے کہ مجھے نانا کا دین زندہ کرنا ہے، وہ قربانی، تو شاید آج ہم کس حال میں ہوتے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ان کی قدر آپ پہ لازمی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اس بات پہ کہیں پہ کوئی بات مضر لگی ہو یا کئی کہنے میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کو ہوں، لیکن اگر ویڈیو میری پسند آئے تو دوسروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ السلام۔